السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی پیارے بھائی، آپ نے ایک تو بازو پر یا انگوٹھے پر یا گردن میں کہیں بھی دھاگا باندھنے کے متعلق پوچھا، تو میرے پیارے بھائی دھاگا چاہے گردن میں باندھا جائے، چاہے بازو پر باندھا جائے، چاہے کونی پر باندھا جائے، دھاگا چاہے انگوٹھے پر باندھیں، دائیں پر باندھیں، بائیں پر باندھیں، دھاگا چاہے آپ پاؤں کے انگوٹھے اور پاؤں کی پنڈلی میں باندھیں، اور اسی طرح تعویذ، یہ تمام کی تمام چیزیں شرک ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں فتح المجید ہے، شرح کتاب التوحید، کتاب التوحید جس کے مصنف محمد بن عبد الوہاب النجدی رحمہ اللہ، فتح المجید اس کے مؤلف ہیں عبد الرحمن بن حسن آل شیخ رحمہم اللہ تعالی۔ تو فتح المجید شرح کتاب التوحید میرے ہاتھ میں ہے اور مکتبہ دار السلام الریاض ہے۔ اس میں یہ باب باندھتے ہیں پیج نمبر 99 پر، من الشرک لبس الحلقۃ والخیط ونحوها لرفع البلاء او دفعہ، کڑے کا پہننا اور جناب اسی طرح دھاگے کا پہننا، یہ تمام کی تمام چیزیں شرک میں سے ہیں۔ کیوں پہنی جاتی ہیں؟ مصیبت کو دور کرنے کے لیے۔ اب اس باب میں وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لائے ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث تو یہ ہے کہ جسے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے روایت کیا، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں پیتل کا ایک کڑا تھا، تو آپ نے پوچھا یہ کڑا کیسا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ کمزوری کی وجہ سے ہے۔ تو آپ نے فرمایا اسے اتار دے، کیونکہ یہ تیری بیماری اور کمزوری میں اضافہ کرے گا۔ فتح المجید شرح کتاب التوحید اور ابن ماجہ وغیرہ۔ اب اسی طرح اسی باب کے اندر یہ بھی روایت بھی لائے جسے حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اور ابن ابی حاتم ہے، فرماتے ہیں انہ رأى رجلا فی یدہ خیط، حذیفہ نے ایک آدمی کے ہاتھ میں دھاگا دیکھا، تو اس سے پوچھا یہ کیا ہے؟ بخار کی وجہ سے ہے۔ حذیفہ نے وہ دھاگا اتار کر پھینک دیا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ ایک آدمی کے ہاتھ میں دھاگا دیتے ہیں جو اس نے بخار کی وجہ سے پہن رکھا تھا کہ اس دھاگا باندھنے کی وجہ سے بخار دور ہو جائے گا۔ حذیفہ نے وہ دھاگا اتار کر پھینکا۔ وَتَلَا قَوْلَهُ تعالی، اور اللہ کا یہ قول پڑھا، اللہ کی قرآن کی یہ آیت پڑھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ اکثر لوگ ایمان بھی رکھتے ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں۔ تو یہ دھاگا باندھنا کیا ہوا؟ یہ شرک ہوا۔ اور اسی طرح عبداللہ بن مسعود اور ان کے اصحاب علقمہ، اسد، ابو وائل اور اس طرح دیگر، یہ تمام کے تمام لوگ کانوا یکرہون التمائم کلہا من القرآن وغیر القرآن، ہر قسم کے تویز کو، تمیمے کو ناپسند سمجھتے تھے، چاہے وہ قرآنی تویز ہو یا غیر قرآنی تعویذ ہو۔ اور اسی باب کے اندر عبداللہ بن مسعود کی وہ روایت بھی موجود ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی کے گلے سے تعویذ اتار کر پھینک دیا اور کہا کہ ابن مسعود کا خاندان اس سے بے پرواہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر حدیث بھی بیان کی کہ آپ کے پاس 10 لوگ آئے، 9 سے آپ نے بیعت کر لی اور 10ویں سے بیعت نہ کی، بحوالہ مسند احمد۔
اور اسی طرح یہ میرے سامنے ابن مسعود کی یہ روایت فتح المجید کتاب التوحید کے اندر موجود ہے. فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی کو سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرقا والتمائم والطوالات شرکن، یہ تعویذ اور یہ غیر شرعی دم، غیر مسنون دم اور یہ سارے محبت کے جو تعویذات ہیں یہ شرک ہیں. اسے امام احمد اور امام ابو داود نے روایت کیا ہے، مسند احمد اور سنن ابی داود. تو اس لیے پیارے بھائی یہ تعویذات پہننا بھی حرام ہے، چاہے وہ قرآنی تعویذ ہو یا غیر قرآنی تعویذ ہو. اللہ کے نبی سے قولن فعلن تقریرن، قولن فعلن، یہ میں زور دے کر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض خود کو اہل حدیث کہلوانے والے بھی ان دھندوں میں موجود ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ قولن نہ فعلن نہ تقریرن، نہ تعویذ پہننا ثابت نہ پہنانا ثابت ہے، چاہے وہ تعویذ قرآنی تھا یا وہ تعویذ جو ہے غیر قرآنی ہو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً رد کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تعویذات وغیرہ کو شرک بتایا اور ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے. تو اس لیے محترم بھائی آپ کی آنکھ میں درد ہے اور آپ انگوٹھے پر داغا باندھ لیتے ہیں، آرام آ جائے تب بھی یہ شیطانی عمل، بالکل آرام نہ آئے تب بھی یہ شیطانی عمل ہے. اور تعویذ کسی قسم کا بھی نہیں باندھنا اور جناب اسی طرح داغے بھی نہیں باندھنے. آپ کو میں نے یہ پڑھ کر سنا دیا، حذیفہ نے رضی اللہ عنہ وہ دھاگا اتارا، پھینکا اور فرمایا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کہ یہ عمل جو ہے وہ شرک ہے. آپ نے اب کرنا کیا ہے پھر 100-150 روپے لگا کر مکتبہ دارالسلام پہ جا کر حصن المسلم لیجئے. آپ کی آنکھ میں درد ہے، اپنا سیدھا ہاتھ درد کی جگہ پر رکھ کر کہیے بسم اللہ، 3 مرتبہ پڑھیے اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، استغفار کیجئے، رب العالمین آپ کو شفا عطا کرے گا. واللہ اعلم بالصواب.